اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ خبر بڑے افسوس، بڑے رنج اور بڑے غم کے ساتھ میں سنا رہا ہوں کہ عالم اسلام کے بڑے مشہور و معروف عالم دین، مبلغ، داعی کبیر، پڑوسی ملک کے رہنے والے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے فرزند ارجمند جناب عاصم جمیل کی گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ اب گزشتہ کل جیسے ہی یہ حادثہ پیش آیا تو بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی، اور جس وقت یہ حادثہ ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ میں گجرات میں، جو انڈیا کا جو گجرات ہے، انکلیشور سے قریب 4 کلومیٹر پر ایک بستی ہے دیوا گاؤں، جہاں کے مشہور عالم دین ہیں انڈین مولانا خلیل احمد صاحب دیوا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے گاؤں دیوا میں ایک اصلاح معاشرہ پر ایک اجلاس رکھا گیا تھا، اور وہیں پر باقاعدہ فلسطین کے لیے اجتماعی دعا بھی رکھی گئی تھی۔ اس اجلاس میں مجھے بطور مقرر بلایا گیا تھا اور میں وہاں پر موجود تھا۔ جیسے ہی میں خطاب کرنے کے لیے 9:45 بجے میں کرسی پر بیٹھا اور میری تقریر شروع ہوئی کہ اسی وقت میں یہ خبریں گردش کرنے لگی۔ میں جب اسٹیج پر تھا اور پھر تقریر میری شروع ہو گئی، یہ خبریں گردش کر رہی تھی، اس لیے میں کچھ دیکھ نہیں پایا۔ لیکن جب پروگرام سے فارغ ہم ہو گئے، رات 12 بجے جب ہم نے سوشل میڈیا کو چیک کیا تو سوشل میڈیا پر بالکل غلط انداز میں یوٹیوبرز اور چینل والے بھی غلط انداز میں اس خبر کو چلا رہے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے گھر میں جوان بیٹے کی گولی لگنے سے موت ہوئی، بڑا حادثہ ہے، گھر کا ماحول کیا ہوگا۔ لیکن ایسے وقت میں خبریں جو جھوٹی گردش کر رہی تھی، اتنی جھوٹی خبریں گردش کر رہی تھی کہ پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے مولانا یوسف جمیل صاحب، جو ہو مولانا طارق جمیل کی ہی مشابہ نظر آتے ہیں، وہی انداز ہوتا ہے، اور وہ بھی تقریریں کرتے ہیں تو تقریر میں بھی انداز وہ اپنے والد محترم مولانا طارق جمیل صاحب کا ہی اختیار کرتے ہیں۔ تو مولانا یوسف جمیل صاحب کو آخر سامنے آنا پڑا اور انہوں نے ایک ویڈیو شوٹ کر کے باقاعدہ وائرل کروائی اور پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام دیا کہ میرے بھائی عاصم جمیل جن کی گولی لگنے سے موت ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان کی موت گولی لگنے سے ہوئی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل سے دشمنی تھی تو اس لیے ان کے بچے کو گولی مار دی گئی، اور بہت الگ الگ انداز میں خبریں آ رہی ہے۔ مولانا یوسف جمیل نے اپنا وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے صاف طور سے واضح کیا ہے کہ مولانا کے بیٹے یعنی میرے بھائی عاصم جمیل کی گولی لگنے سے موت ہوئی ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن وہ اس لیے گولی لگنے سے موت ہوئی ہے کہ عاصم جمیل جو میرے بھائی تھے وہ بہت ہی خطرناک بیماری سے بچپن سے جھوج رہے تھے۔ ڈپریشن کی انہیں بڑی خطرناک بیماری تھی، ان کا علاج بھی بہت کروایا گیا، بہت کوشش کی گئی، اور انہیں شوق دیے جاتے تھے ان کی بیماری کے علاج کے لیے، اور وہ اپنی اس بیماری سے بڑے پریشان تھے، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ گزشتہ کل وہ اپنے گھر میں اکیلے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے جو محافظ ہمارے گھر پر تعینات ہے ان کی بندوق لی، اور اسی بندوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس اسے نصیب فرمائے، اور ہم دعائیں یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ 2 ہی بیٹے، اس میں ایک جوان بیٹا عاصم جمیل کی اس طریقے سے موت ہو جانا، اس موت نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اور پورے اہل خانہ کو، خاندان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس مرحوم کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو، ان کی اہلیہ محترمہ کو، ان کے تمام اہل خانہ کو، اہل خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب
बड़े आलिम दीन हैं। मैं खुद आपको बताऊं कि मौलाना की ही तकरीरें सुन सुन कर हम भी मुकर्रिर बने हैं। मौलाना की ही तकरीर से इस्तिफादा हमने किया है और मौलाना की बातों को हम नकल करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी अंदाज में हम बयान करने की कोशिश करें। लेकिन जाहिर बात है कि मौलाना का अंदाज मिन जानिबिल्लाह जो अंदाज है, इस अंदाज ने करोड़ों लोगों के दिलों को जीता है और लाखों करोड़ों लोगों के हिदायत का ज़रिया बनी है मौलाना की तकरीरें। तो खैर, मौलाना के यहाँ ये हादसा हुआ है, हम इस पर ताज़ियत भी पेश करते हैं और आप तमाम लोगों से अपील करते हैं कि मौलाना यूसुफ जमील क्या कह रहे हैं, उनके बेटे किस तरीके से मौत हुई है, ये वीडियो भी आप थोड़ी सी सुनें और मग़फ़िरत की दुआएं करें। और एक बात ये भी कहूँ कि सोशल मीडिया पर एक बड़ी गलत हरकत हो रही है कि जब हमने दुआएं की तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इनके बेटे ने ख़ुदकुशी की है। जी हाँ, इसके लिए दुआएं भी ना करें, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। दुआए मग़फ़िरत आप उनके लिए करें, कर सकते हैं और करें, और ऐसे लोग तो बाकायदा मग़फ़िरत की दुआओं के ज़्यादा हक़दार है। जो भी कैफियत उस बच्चे के साथ थी वो और उसका रब जानता है, और जो भी उससे हरकत हुई है यकीनन ये हरकत जो हुई है ये गलत हरकत है, लेकिन हम उसके लिए, उस बच्चे के लिए मग़फ़िरत की खूब खूब दुआएं करें। सुनिए मौलाना यूसुफ जमील क्या कह रहे हैं इस मौत के ताल्लुक़ से। मीडिया पर चलाई जा रही, मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ। और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज़ के आपका शुगर ख़त्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट